الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ و سنتی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرمائے گا، اور اسی کے ذریعے سے یعنی اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سوں کو ذلیل اور پست کر دے گا۔ اقبال نے اس حقیقت کو ایک سادے سے شعر میں بیان کیا جو عوام و خواص کی زبانوں پر بھی رہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے عزت پائی تھی اس وجہ سے کہ وہ سچے پکے پورے مسلمان تھے، اور ہم ذلیل و خوار اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید ہمارے لیے آئینہ ہے، رہنما ہے، ہماری بھرپور رہنمائی قرآن مجید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سابقہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے، ان کی ذلت اور پستی کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ کیوں اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے اور کیوں ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مار دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَغُلِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ ساری باتیں تفصیل سے بیان کی گئیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں ڈھٹائی کے ساتھ شروع کر دی، اور وہ اس پر نادم و شرمندہ نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ مسلمانوں سے بھی صاف کہا گیا کہ تم صرف زبان سے یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں جانچا اور پرکھا جائے گا کہ تم واقعی ایمان لائے ہو یا نہیں لائے ہو۔ صرف ظاہری طور پر تم نے فرما برداری اختیار کر رکھی ہے یا واقعتاً ایمان تمہارے اندر پیوست ہے؟
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ لوگ زبان سے کہیں گے کہ ایمان لائے اور انہیں پرکھا نہیں جائے گا، جانچا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ جانچتے پرکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس زبانی جمع خرچ سے زیادہ، بلکہ زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ عمل دیکھا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو چیز تم کرتے نہیں ہو کیوں بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات نہایت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسے دعوے کرو جن دعووں پر تم عمل نہیں کرتے۔ اس آیت کے پس منظر میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو بڑے دعوے کرتے تھے، ڈینگیں مارتے تھے کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم ایسی قربانی دیں گے، ایسا کام کریں گے، لیکن جب تقاضا آتا، جانچ ہوتی، پرکھ ہوتی، قربانی دینے کا وقت آتا تو معلوم ہوتا کہ وہ صرف زبانی باتیں تھیں، عمل نہیں تھا۔ آج ہم لوگ بہت حالات سے دوچار ہیں، پوری دنیا میں ہیں، اس ملک میں بھی ہیں، اور بہت خاص قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ ان حالات میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، قنوت کا اہتمام کریں۔ جی ہاں، یقیناً کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس کا نمونہ نماز استسقاء ہے، صلاۃ الاستسقاء یا دعاء الاستسقاء۔ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو لوگ بارش مانگنے کے لیے، پانی مانگنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، میدان میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے آدمی کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کب قبول ہوتا ہے؟ جب واجب حقوق ادا کیے جائیں۔ حدیثوں میں ہے کہ بارش اس لیے بند ہو جاتی ہے کہ لوگ مال کا حق نہیں ادا کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ جو فرض ہے، واجب ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اب تصور کیجئے کہ ایک آدمی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور نفل صدقہ کرتا ہے، تو اس کا نفل صدقہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ فرض نماز نہیں ادا کرتا، نفل نماز پڑھتا ہے، پہلے تو فرض نماز ہے، فرض کا اہتمام کرو۔ ایسے ہی حقوق واجبہ ہیں، لوگوں کے حقوق دبا رکھے ہیں اور صدقہ کر رہے ہیں، تو کیا وہ صدقہ اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے؟ اس صدقے میں تاثیر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب آدمی لوگوں کے حقوق ادا کرے، واجبات ادا کرے، کسی کا مالی حق نہ دبائے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کرے، پھر صلاۃ استسقاء کے لیے جاتے ہوئے صدقہ کر کے جائے تو وہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا ہوتا ہے۔ تو دعا کرنے سے پہلے تو یہ کام کرنا ہے، اس کے بغیر دعا کی جائے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس ملک میں بھی آج سے 8-10 سال پہلے جب حالات میں اچانک تبدیلی رونما ہوئی، اس وقت میں نے اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی بعض باتیں بار بار عرض کی تھی، جس کا ایک عنوان تھا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ لوگوں نے بکثرت اس وقت سوال کیا تھا، کیونکہ لوگ بہت دعا کر رہے تھے، بہت وظیفے پڑھ رہے تھے، بہت قنوت پڑھ رہے تھے،
مگر تمام وظیفوں، دعاؤں، قنوت سب کے اہتمام کے باوجود نتیجہ ایسا سامنے آیا جو ہمارے لیے ناخوشگوار تھا۔ تو لوگوں نے بہت سوال کیے، جگہ جگہ سے نوجوان علماء بھی پوچھتے تھے کہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ہم نے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بعض باتیں عرض کی تھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک طرف سے دعا کی گاڑی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے رکاوٹ والی 2 گاڑیاں ادھر سے جا رہی ہیں اور 4 گاڑیاں ادھر کھڑی ہوئی ہیں، جس نے ٹریفک کو جام کیا ہوا ہے۔ دعا اس وقت قبول ہوگی جب اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑو گے، بڑے بڑے گناہ چھوڑو گے، ورنہ دعا ادھر سے جاتی ہے، ادھر سے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اور وہ گناہ آڑ بن جاتے ہیں، دعا کی قبولیت اس کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ احادیث شریفہ میں ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے بڑے اہتمام سے ایک بات فرمائی اور پھر رخصت کر دیا۔ لوگوں کو باضابطہ بلا کر کے جمع کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے منبر پر چڑھ کر ارشاد فرمایا، اے لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے رہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، برائی سے بچو بھی اور برائی سے بچاؤ بھی۔ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو عن قریب اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو بے شک دعا کرنا ہے، دعا کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، دعا کے سوا اور ہے کیا؟ مگر ایک بات تو یہ بھی ہے کہ دعا ہی نہیں بن رہی۔ امام صاحب پڑھ لیں اور ہم لوگ صرف آمین آمین کہہ دیں، معنی نہیں معلوم، مطلب نہیں معلوم، دل میں کوئی کیفیت نہیں ہے۔ قنوت نازلہ پڑھ لی امام صاحب نے، ہم نے آمین آمین کہہ دی، اس قنوت کا معنی مطلب سمجھو۔ پھر اپنی انفرادی طور پر دعا کا کتنا اہتمام کرتے ہیں تو وہ دیکھ لو، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ تو اول تو دعا میں بھی جان نہیں، دعا کی شکل ہے، دعا کی حقیقت نہیں ہے۔ قنوت پڑھ رہے ہیں، خوش آوازی سے پڑھ رہے ہیں، دل کی کیفیت جو ہونی چاہیے دعا کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ اور اگر کہیں امام صاحب کو وہ کیفیت حاصل ہے تو بھی مقتدیوں کو حاصل نہیں ہے، ان کو معنی مطلب بھی معلوم نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اس اجتماعی عمل کے علاوہ انفرادی طور پر دعا کا اہتمام نہیں ہے، پھر اس دعا کی قبولیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا اہتمام بھی نہیں۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے مجمع ہیں، دعائیں کر رہے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے پوچھا تھا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میرا کپڑوں کا کاروبار ہے مگر اب سارا بچے سنبھالتے ہیں، میں کچھ نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ بچے دکان اندر کر رہے ہیں، کاروبار ڈبا رہے ہیں، گھاٹے خسارے کی طرف لے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤں گا بجھاؤں گا۔ سمجھانے کے باوجود نہیں مانے تو کیا کریں گے؟ تو ان صاحب نے کہا کان پکڑ کے نکال دوں گا، نوکروں کو رکھ کے خود کاروبار کر لوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو اور پھر اس کے بعد بچوں کے چچا اور ماموں، دادا اور نانا اور دینی اعتبار سے بڑے امام صاحب آ کر سب سفارش کریں کہ جانے دو ان بچوں کو بٹھا لو، تو کیا آپ بٹھائیں گے؟ تو بولنے لگے کہ کیسے بٹھاؤں گا میں؟ کیوں نہیں بٹھائیں گے بھائی، سب لوگ سفارش کر رہے ہیں، رشتے کے اعتبار سے برابر والے بھی، بڑے بھی، دینی اعتبار سے بڑے بھی، سب دعا سفارش کر رہے ہیں، پھر آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں نے خود تو نہیں کہا کہ ہم آئندہ یہ حرکت نہیں کریں گے، تو میں ان سارے لوگوں کے کہنے سے بچوں کو کاروبار پہ کیسے
بٹھاؤں گا، غلے پہ کیسے بٹھاؤں گا، کاروبار کیسے حوالے کروں گا؟ حضرت نے فرمایا آپ کی بات کا جواب ہو گیا، سارے لوگ دعائیں کرنے والے دعا کر رہے ہیں مگر امت اپنے حالات تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ باتیں بڑی بڑی ہیں مگر عمل کرنے تیار نہیں ہیں ہم لوگ۔ ہمارے ملک میں مسئلہ چل رہا ہے قانون کا کہ بھئی ایسے قوانین مسلط کر دیے جائیں گے جو ہمارے دین اور ایمان شریعت کے خلاف ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ہمارے دستوری حق کے خلاف ہے اور اس کے لیے ہمارے قائدین جو کچھ آواز اٹھا رہے ہیں وہ بالکل بجا ہے، مگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ جب ایسے قوانین مسلط نہیں ہیں اس وقت بھی ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات تفسیر میں گزری تو اس طرف ذہن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تاکہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے درمیان فیصلہ کریں، تو ایک گروہ ہے جو اپنا منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، کہ اگر انہیں یہ لگے کہ حق ہمیں ملنے والا ہے تو پھر ضرور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سر جھکائے ہوئے چلے آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ يَرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل اولئک هم الظالمون، کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے؟ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر شک ہے، یا وہ یوں ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر زیادتی کریں گے؟ یہی ظالم لوگ ہیں، بلکہ یہی ظالم ہیں۔ آج ہم اپنی صورتحال دیکھیں، کوئی قانون ویسا نافذ نہیں ہوا ہے اور بہت سی آزادیاں سہولتیں ہم کو حاصل ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں میں گھریلو زندگی میں، مالی معاملات میں، شادی بیاہ طلاق کے معاملات ہوں، جائیداد اور ترکے کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، دو آدمیوں میں اختلاف ہو، دو گروہوں میں اختلاف ہو، جس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے شریعت سے حق مل سکتا ہے تو وہ دارالقضاء اور عالم اور مفتی کے پاس جاتا ہے یا نہیں ہے؟ اور جس گروہ اور فریق کو یوں لگتا ہے کہ مجھے شریعت سے نہیں ملے گا، دارالقضاء سے نہیں ملے گا، مفتی کے پاس جانے سے نہیں ملے گا، وہ فریق صاف بول دیتا ہے نہیں بھائی ہم تو عدالت سے کریں گے، ہم تو عدالت سے دیکھیں گے۔ ایسا ایک منظر نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، ایسے لاکھوں منظر ہیں ہمارے معاشرے میں، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، سینکڑوں بھی نہیں ہیں، ہزاروں بھی نہیں ہیں، ایسے لاکھوں منظر ہیں ہمارے معاشرے میں۔ جس فریق کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں دارالقضاء جاؤں گا، مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا، شریعت سے مسئلہ پوچھوں گا، شریعت کا مسئلہ پوچھوں گا تو مجھے ملے گا، تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی دارالقضاء چلیں گے، مفتی صاحب کے پاس چلیں گے، شریعت کا حکم پوچھیں گے۔ لیکن جہاں جس کو یہ لگا وہاں جانے سے مجھے ملنے والا نہیں ہے، میرا حق نہیں ہے، وہ بولتا ہے نہیں بھائی وہ سب نہیں معلوم بھائی، ہمارے کو جو کچھ ہے کیس چل رہا ہے ہم عدالت میں دیکھیں۔ کیا آپ اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بدعملی اور گناہ ہے؟ لیکن اللہ کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف بدعملی اور گناہ نہیں ہے، یہ کفر کی بات ہے، یہ کفر کی بات ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، ہمیں حق ملنے والا ہے، سر جھکائے چلے آ رہے ہیں، اور جہاں یہ لگا کہ بھائی یہاں نہیں ملے گا وہاں جائیں گے، طاغوت کے پاس جائیں گے۔
غیر اسلامی قوانین سے لے لیں گے، حلال حرام کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون، ان کے دلوں میں بیماری ہے، شک و شبہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم و زیادتی کریں گے، یہی ظالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومنین ہیں واقعتاً انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، جو مومنین ہیں ان کی بات تو بس یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، ہم تیار ہیں، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا خوف و خشیت رکھے گا، جس کو موت کی فکر ہے، قبر کی فکر ہے، حشر کی فکر ہے، دوزخ کے عذاب کا ڈر ہے، جس کے اندر یہ ہے بس وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ جس کو یہ کل کا نعوذ باللہ، کل کا دیکھیں گے نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، چھوڑو وہ، آج تو ہم عدالت سے لے لیں گے، آج تو ہم طاقت کے بل پہ لیں گے، آج زور ہمارے پاس ہے، لیڈر ہمارے ساتھ ہیں، پہلوان ہمارے ساتھ ہیں، ہم حاصل کر لیں گے، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے چاہے وہ کامیاب ہو جائے مگر اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں۔ پھر اسی صورت میں آگے بھی ایک مضمون ہے اور اس کے بھی اخیر میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کا راستہ یہ ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ زبان سے تو بس دعوے ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے کوئی قانون نہیں آیا، انگریز ملکوں میں، امریکہ میں نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، مگر اللہ نے جن کے دل میں ایمان رکھا ہے وہ وہاں ابھی بھی اللہ کے قانون پہ عمل کرتے ہیں، جن کے دل میں نہیں ہے نہیں کرتے۔ اور ہمارے اوپر کوئی مسلط نہیں ہوا مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی فریاد میں ماہر القادری نے کہا یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ مسلمان حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا یہود نصارہ، یہود خاص طور پر جن پر اللہ کا غضب آیا، یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، اپنی مرضی کا، اپنی سہولت کا لے لیتے ہیں، اپنے فائدے کا لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ لڑکی والوں کو لوٹنا ہو تو جہیز کی سنت یاد آتی ہے، مہر کی مقدار یاد نہیں آتی، جہاں وصول کرنا ہو وہاں یاد آئے گا، جہاں دینا ہو وہاں یاد نہیں آئے گا۔ غرض یہ کہ میرے دوستوں، ہم ایک چیز ہے اور ایک ہی چیز نہیں ہے، ایسی ہماری زندگی کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم نے صرف دین کو صرف چند عبادت کی رسموں تک محدود کر دیا ہے، بس ختم۔ عبادت کی ان رسموں تک دین ہے، باقی اس کے علاوہ دین نہیں ہے، باقی اپنی مرضی ہے، اور جہاں جس سے فائدہ ملے، شریعت سے فائدہ ملے تو ٹھیک ہے صاحب شریعت کے پیچھے، دوسروں سے فائدہ ملے تو ٹھیک ہے صاحب دوسروں کے ساتھ۔ تو تم اللہ کے بندے ہو کہ مال کے بندے ہو؟ تعیس عبد الدینار والدرہم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دینار و درہم کا بندہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو غرض یہ کہ میرے دوستو بہت حالات ہیں ہمارے، لیکن دو چیزوں کی ضرورت ہے، دعا اور پھر اس دعا کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کا کام۔ جب تک ہم لوگ بڑی بڑی جو باتیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، محرمات ہیں، اس معاملے میں اجتماعی طور پر مضبوطی سے عمل نہیں کریں گے
دعاؤں میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی۔ لہذا اللہ اور اس کے رسول کی بھرپور اطاعت، تقوی کا اہتمام، توبہ کا اہتمام، اور اس کے ساتھ دعا اور قنوت کا اہتمام، اور دعا اور قنوت بھی ایسی ہو کہ وہ واقعتاً دعا ہو اور دعا کی محض شکل نہ ہو۔ یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو انشاءاللہ دعائیں ضرور رنگ لائیں گی، اور اگر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی تو اللہ کا قانون نہیں ہے کہ محض ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور خاص طور پر اس ملک میں مسلمانوں کی اور تمام مظلومین کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم توبہ کریں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ایسوں کو مسلط مت فرمائیے جن کے اندر نہ آپ کا ڈر ہے نہ ہمارے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔